اچھی لگی، کیا بات ہے، کیا بات ہے. خوش روی اچھی لگی، نا سروری اچھی لگی، ہم فقیر ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی سبحان لگی، اللہ، سبحان اللہ، بے شک. اور ان سے جو دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گیا تو زندگی اچھی لگی. سبحان اللہ، اور سبحان اللہ. موت جب مانگی دیار مصطفیٰ کے سامنے، بہت موت جب مانگی دیار مصطفیٰ کے سامنے، موت کو بھی آرزو میری بڑی اچھی لگی، سبحان اللہ. موت کو بھی آرزو میری بڑی اچھی لگی. سرکار فرماتے ہیں کہ اے غلاموں، وفاداروں، جانثاروں، مجھے تمہاری اس دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. سبحان اللہ. نمبر 1 عورتیں، نمبر 2 خوشبو، نمبر 3 میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. سبحان اللہ. یہ حدیث جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو ارشاد فرمایا مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. سبحان اللہ. نمبر 1 یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ دیکھتے رہنا ابو بکر کو بڑا پسند آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان یا اللہ. رسول اللہ، آپ کا چہرہ دیکھتے رہنا ابو بکر کو بڑا پسند آتا ہے. اور نمبر 2 عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ابو بکر کو یہ بھی پسند آتا ہے کہ اللہ مجھے دولت دے، مال دے، ثروت دے، اور سارا مال میں آپ پر خرچ کرتا رہوں. یہ ابو بکر کو بڑا پسند آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. نمبر 3 عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذکر کی محفل ہو، آپ کی نعتیں پڑھی جا رہی ہو، آپ کی ثنا خوانی کی جا رہی ہو، آپ کو یاسین و طٰہٰ کے القابات سے یاد کیا جا رہا ہو، آپ کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ ہو رہا ہو، آپ کے کمالات اور فضل و رفعت و بلندی کے احسانات کا تذکرہ ہو رہا ہو، تو اس محفل میں بیٹھ کر آپ کا تذکرہ سنتے رہنا ابو بکر کو بڑا پسند آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت تو ہم اور آپ بیٹھ کر یہاں ذکر خدا و رسول سن رہے ہیں تو گویا حضرت صدیق اکبر کی پسند پہ عمل کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. نمبر 3 رسول اللہ کی محفل ہو، سرکار کا ذکر ہو رہا ہو، تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں مجھے اس ذکر کی محفل میں بیٹھنا بڑا پسند آتا ہے. مجمع میں حضرت فاروق اعظم بھی موجود تھے، کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، عمر کو بھی دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند آتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. النظر الی وجہ اولیاء اللہ، نمبر 1 اللہ والوں کے چہرے کی زیارت کرنا عمر کو بڑا پسند آتا ہے. سبحان اللہ. اللہ والوں کے چہرے کی زیارت کرنا عمر کو بڑا پسند آتا ہے. نمبر 2 والقہر لحدود اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی عداوت رکھتا ہو، دشمن خدا و رسول ہو، اس کے ساتھ جنگ کرنا عمر کو بڑا پسند آتا ہے. عمر کو بڑا پسند آتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی عداوت دل میں رکھتے ہیں. اور نمبر 3 عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَلْحِفْظُ لِحُدُودِ اللَّهِ، اللہ نے جو حدود قائم فرمائے کہ اس کے آگے نہیں جانا، یہ جائز ہے اس کو کرنا، یہ ناجائز ہے اس کو نہ کرنا، حضرت عمر فرماتے نمبر 3 اللہ کے حدود کی پاسداری کرنا اور حفاظت کرنا عمر کو بڑا پسند آتا ہے. حضرت عثمان غنی مجمع میں موجود تھے، کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، عثمان کو بھی دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہے. افشوا السلام، سنی کا سنی میں آپس میں سلام کو پھیلانا، یہ عثمان کو بڑا پسند آتا ہے. سنی کا سنی کو سلام، میں نے یہ اپنی طرف سے قید اس لیے لگائی کہ جو بد عقیدہ ہو، جو بد عقیدہ ہو، بد مذہب ہو، یوں کہو جو وہابی دیوبندی نشی ہو، ان کو تو سلام کرنا ہی حرام ہے. ان کو سلام کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے.
وہ سلام کہہ دے تو ان کے سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں۔ حضرت عثمان فرماتے مجھے سلام کرنا بہت پسند ہے، اور نمبر 2 فرماتے ہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا عثمان کو بڑا پسند آتا ہے، اور نمبر 3 عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رات میں سب سو جائے، اپنے بستر پر آرام کرنے لگے، کائنات سو رہی ہو، آرام کر رہی ہو، تو رات کے آخری حصے میں جگ کر بیدار ہو کر کے خدا کی بارگاہ میں مصلی بچھا کر کے رات کی تنہائی میں خدا کی عبادت کرنا عثمان کو بڑا پسند آتا ہے۔ عثمان کو بڑا پسند آتا ہے کہ سب سو جائیں تو میں نہ سو، میں اٹھ کر کے خدا کی عبادت کروں۔ غالباً بہت سارے لوگ سو بھی چکے ہیں، مگر ہم اور آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے جب اپنی بات کہہ کر کے ختم کی تو مجمع میں چوتھے خلیفہ حضرت علی مولائے کائنات حاضر پہ کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند آتی ہیں۔ کیا بات ہے، بہت دنیا کی 3 چیزیں مجھے بھی بہت پسند آتی۔ نمبر 1 ضرب السیف، ضرب السیف اللہ کے راستے میں تلوار چلانا علی کو بڑا پسند آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی راہ میں تلوار چلانا علی کو بڑا پسند آتا ہے۔ نمبر 2 صوم السیف، گرمی کا مہینہ ہو، شدت کی گرمی ہو، دھوپ شدید پڑتی ہو، آسمان پہ سورج چمک رہا ہو، اس کی تپش سے زمین کھول رہی ہو، ایسے حال میں رمضان کا روزہ آئے تو گرمی کے مہینے میں روزہ رکھنا علی کو بڑا پسند آتا ہے۔ سبحان اور اللہ، سرکار کیا فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے کی جو فضیلت ہے نا، اگر تم کو پتہ چل جائے، تمہیں خبر ہو جائے کہ رمضان کی روزہ رکھنے میں اللہ کیا ثواب دیتا ہے، تو تم سارے لوگ سارا سال تمنا کرو کاش سارا سال ہی رمضان رہتا تو ہم روزے رکھتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی فرماتے نمبر 2 گرمی کے مہینے میں روزہ رکھنا علی کو بڑا پسند آتا، اور نمبر 3 اکرام الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا علی کو بڑا پسند آتا۔ ایک دفعہ حضرت علی کے گھر میں لگاتار 3 دن تک مہمان نہ آئے، 3 دن تک مہمان نہ آئے، حضرت علی رونے لگے کہ مولا کہیں تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، گھر میں مہمان نہیں آ رہے ہیں، مطلب کیا ہے خدا جس گھر سے روٹھ جائے وہاں مہمانوں کا آنا بند ہو جاتا ہے، جس گھر سے اللہ راضی ہوتا ہے وہاں مہمانوں کی آمد شروع ہو جاتی ہے۔ اور آج لگاتار ہمارے گھر میں 3 دن مہمان آئے تو ہم رونے لگ جاتے، یا اللہ یہ کہاں سے نمبر لگ گیا ہے روزانہ، یہ کہاں سے نمبر لگ گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو مہمان جب آپ کے گھر میں دعوت آتے ہیں تو بلائیں جو آپ کے گھروں میں رہتی ہیں، مہمان دعوت کھا کر کے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے جاتے ہی مہمان کے پیچھے پیچھے آپ کے گھر کی بلائیں بھی نکل کر کے باہر چلی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی فرماتے 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہے، نمبر 1 تلوار چلانا، نمبر 2 بھوکوں نمبر 2 گرمی کے مہینے میں روزہ رکھنا، نمبر 3 مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا۔ یہ بیٹھے کہ اتنے میں بلبل سدرا جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جبریل کو بھی دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند آتی ہیں، جبریل کو بھی دنیا کی 3 چیزیں پسند آتی ہیں۔ نمبر 1 ارشاد الضالین، کوئی راستہ سے بہک جائے، گمراہ ہو جائے، راستے سے بھٹک جائے تو گمراہ کو راستے سے بھٹک جانے والے کو منزل مقصود تک پہنچا دینا یہ جبریل کو بڑا پسند آتا ہے۔ گمراہوں کو راہ راست پر لانا جبریل کو بڑا پسند آتا۔ نمبر 2 اعانۃ المسلمین، مسلمانوں کی مدد کرنا جبریل کو بڑا پسند آتا ہے۔ نمبر 3 مؤونست کلام رب العالمین، یا رسول اللہ کا پیغام لے کر آپ کی بارگاہ میں آنا، آپ کا پیغام لے کر خدا کی بارگاہ میں جانا، یہ بیچ میں آتے جاتے رہنا جبریل کو بڑا پسند آتا ہے۔ استاد زبان فرماتے ہیں بے لقائے یا
ان کو چین آ جاتا اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر جبریل آتے نہ یوں بار بار سدرا چھوڑ کر جبریل آتے نہ یوں بار بار سدرا چھوڑ کر حضرت جبریل تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گئے اور تھوڑے وقفے کے بعد پھر حاضر بارگاہ ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اللہ کی بارگاہ سے میں آپ کا سلام لایا ہوں اور اللہ کا پیغام لایا ہوں رب ارشاد فرماتا ہے محبوب مجھ کو بھی دنیا کی تین چیزیں بہت پسند آتی ہیں کیا بات ہے مجھ کو بھی دنیا کی تین چیزیں بہت پسند آتی ہیں نمبر ایک رب فرماتا ہے نمبر ایک دغل آسین گناہگار جب گناہ پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب کی بارگاہ میں گریہ گزاری کرتا ہے تو بندے کا رب کی بارگاہ میں یہ گریہ گزاری کرنا رب کو بڑا پسند آتا ہے سبحان اللہ اور آج مسلمان تو گناہ بھی کرتا ہے اور گناہ کر کے ڈھیٹ ہو جاتا ہے توبہ بھی نہیں کرتا ہے اللہ کی بارگاہ سے رجوع بھی نہیں کرتا ہے ڈھیٹ ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا عذاب المذنبین لغیر التائبین جو گناہ تو کر لیتا ہے خطاؤں کا ارتکاب تو کر لیتا ہے گناہوں کے قریب چلا جاتا ہے مگر گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا تو اس توبہ نہ کرنے والے کو عذاب دینا رب کو بڑا پسند آتا ہے اللہ اکبر گناہ کرنے والا گناہ کر کے ڈھیل ہو جائے نا گناہوں سے توبہ نہ کرے تو اللہ کو عذاب دینا بھی بڑا پسند آتا ہے اس لیے حضرات انسان ہے خطا ہو ہی جاتی ہے لغزش ہو ہی جاتی ہے بھول چوک ہو ہی جاتی ہے تو گناہ ہو جائے تو اس پہ آپ مصر نہ رہو ڈھیل بن کر کے نہ رہو رب کی بارگاہ سے رجوع کر لو مولا کی بارگاہ میں توبہ کر لو سرکار ارشاد فرماتے التائب ذنبی کمال ذنب اللہ گناہگار سے گناہ ہو جائے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے اس کی بارگاہ سے رجوع کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور ایسا بات کر دیتا ہے ایسا بات کر دیتا ہے جیسے آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا گناہ ہو جائے تو سب سے پہلے گناہوں پر آپ نادم ہو جائیں اور رب کی بارگاہ میں توبہ کریں اور نمبر 3 نبی ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے دنیا کی جو تین چیزیں پسند آتی نمبر 1 دغل آسین وعذاب المذنبین لغیر التائبین واجابت دعوت المضطرین جو رو کر گر گرا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کرنا مولا کو بڑا پسند ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ روتے ہیں کبھی اپنے کاروبار کے نقصان پر کبھی اپنے باپ کی موت پر کبھی اپنے بیٹے کی موت پر کبھی آپ اپنے نقصانات پر آنسو بہاتے ہیں بہانا چاہیے غم کا ماحول ہو تو آنکھیں بھیگ ہی جاتی ہیں مگر کبھی خوف خدا اور حب رسول میں بھی 2 قطرے آنسو بہا لیا کرو کیونکہ سرکار فرماتے 2 قطرہ آنسو خوف خدا میں حب رسول میں جس کے آنکھوں سے بہہ جاتے ہیں وہی 2 قطرہ آنسو اس کے لیے جہنم کی آگ کو سرد کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے جہنم کی آگ کو سرد کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے حضرات حدیث شریف میں کل 21 باتوں کا ذکر ہوا کتنے باتوں کا 21 باتوں کا شاید آپ لوگ سنتے سنتے تو اس بات کو نوٹس بھی نہیں کر پائے کہ حضرت نے کتنی باتیں بتا دی میں آپ کو بتاتا کل 21 باتیں ہیں ساری باتوں کا اگر میں تشریح کروں تو وقت ایسے ہی ختم ہو جائے گا اس لیے آج ساری باتوں کی تشریح تو نہیں ہو پائے گی بس ایک بات کی تشریح ہو جائے تو ہو جائے سبحان اللہ سرکار فرماتے مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہے نمبر 1 عورتیں یہ نہ کہا کہ صرف ماں پسند ہے یہ نہ کہا کہ صرف بیٹی پسند ہے یہ نہ کہا کہ صرف بیویاں پسند ہے صرف کہا کہ عورتیں پسند ہے تو سنو حدیث ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ 227 کی حدیث ہے سئل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایو اہل بیت کا احب الیک یا رسول اللہ ساری کائنات میں آپ کو اہل بیت سے زیادہ پیار ہے تو اہل بیت میں سے سب سے زیادہ پیار آپ کو کس سے ہے تو سرکار فرماتے ہیں من الحسن
حسن حسین، بچوں میں سب سے زیادہ پیار مجھے حسن حسین سے ہے، وہ من النساء فاطمہ، عورتوں میں بیٹی کے اعتبار سے سب سے زیادہ پیار مجھے بیٹی فاطمہ سے ہے، اور من النساء عائشہ، اور اہل بیت کی عورتوں میں بیوی کی حیثیت سے سب سے زیادہ پیار مجھے عائشہ سے ہے، وہ من الناس علی، اور اہل بیت کے جوانوں میں سب سے زیادہ پیار مجھے علی سے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بچوں میں سب سے زیادہ پیار حسن حسین سے ہے۔ بس ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کر کے میں تقریر کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ حضرت حسن بھی موجود ہیں، حضرت حسین بھی موجود ہیں، اور سیدہ فاطمہ زہرا بھی موجود ہیں۔ سرکار تشریف لائے اور اپنے بیٹا نواسا حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو کہا کہ بیٹا ذرا نانا جان کے سامنے آؤ اور دونوں بھائی آپس میں کشتی کھیل کر کے دکھاؤ تو صحیح۔ حضرت حسن بھی میدان میں، حضرت حسین بھی میدان میں، ابھی 2 ہاتھ ہی ہوا تھا کہ سرکار اپنی جگہ سے اٹھے اور حضرت حسن کا بازو پکڑ لیا اور ارشاد فرماتے بیٹا حسن پٹک دے حسین کو۔ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ حسن کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جبکہ حسین تو چھوٹا ہے اور چھوٹا نہ پیارا ہوتا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے فاطمہ انی ارا مالا تھور واسمع مالا تسمع، اے فاطمہ میں وہ دیکھتا ہوں جو کوئی نہیں دیکھتا، میں وہ سنتا ہوں جو کوئی نہیں سنتا۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی حسن حسین میدان میں آئے تو بلبلِ زندہ جبریل امین آئے، جبریل حسین کا بازو پکڑ کر کے کہہ رہے ہیں بیٹا پکڑ دے حسن کو، تو میں نے بھی حسن کا بازو پکڑ لیا کہ بیٹا پکڑ دے حسین کو۔ جبریل نے حسین کا بازو تھاما ہے کہ حسین گرنے نہ پائے، تو میں نے حسن کا بھی بازو تھام لیا ہے کہ میرا حسن بھی نہ گرنے پائے۔ سبحان اللہ، میں نے حسن کا بازو تھام لیا ہے کہ میرا بیٹا حسن بھی نہ گرنے پائے۔ کیسا نوازا ہے میرے نبی کا نوازا، اور کتنا پیار ہے بیٹا حسن حسین سے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، عرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، اور بے مثل ہے جہاں میں قربہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نعرہ حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہدائے کربلا، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، اور اعلیٰ حضرت کے 2 بڑے پیارے شعر یاد آئے، ذرا محبت سے آپ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے معدوم نہ تھا شاعر ساحر سفین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں اور آدھے سے حسن، آدھے سے حسن بنے ہیں اور آدھے سے حسین۔ سرکار فرماتے اہل بیت کے بچوں میں حسن حسین سے اور اہل بیت کی عورتوں میں بیٹی کے اعتبار سے سب سے زیادہ پیار مجھے بیٹی فاطمہ سے ہے، جبکہ سرکار کی 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں نا بھائی، مگر سرکار فرماتے تمام بیٹیوں سے تو پیار ہے ہی ہے، مگر سب سے زیادہ پیار مجھے بیٹی فاطمہ سے ہے۔ کیوں؟ تو سنو، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا سرکار سے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کہ آج مزار مقدسہ مکہ شریف جنت المالا میں موجود ہے، جب تک سرکار کی نکاح میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رہی سرکار نے دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ سرکار کو خدیجہ سے کتنی محبت تھی، سبحان اللہ، کتنی محبت تھی۔ جب تک نکاح میں رہی سرکار نے دوسرا نکاح نہ کیا، اور جب حضرت عائشہ نکاح میں آئی تو سرکار نے ایک دفعہ حضرت عائشہ سے کہا یا روحی، اے میری جان، سبحان اللہ۔ آج کوئی ہمارا بھائی اپنی بیوی کو کہتے یا روحی اے میری جان تو اس کا دوست کہتا ہے یہ تو جورو کا غلام نظر آتا ہے، یہ تو بیوی کا غلام ہے۔ ارے بیوی بھی کوئی چیز ہے جس کو جان کہا جائے؟ ارے یہ بیوی جورو کا غلام ہونے کی بات تھوڑی ہے، یہ تو محبت کی بات ہے جو شوہر اپنی بیوی کو یا روحی اے میری جان کہہ کے پکارتا ہے، وہ جورو کا غلام نہیں بلکہ نبی کا غلام ہوتا ہے۔
وہ تو نبی کا غلام ہوتا ہے، کیونکہ نبی نے اپنی بیوی کو یا جان کہہ کر کے پکارا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، جب سرکار کی محبت بیدار ہوتی تو کبھی عائشہ کو کہتے یا روحی، اے میری جان، اور محبت جاگتی تو سرکار کبھی کہتے یا ریحانتی، اے میری خوشبودار بیوی، سبحان اللہ، اے میری گلاب جیسی بیوی۔ حضرت عائشہ سے سرکار نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ مجھے تم سے بڑا پیار ہے، مگر میری پہلی بیوی خدیجہ کا کوئی جواب نہیں۔ مجھے تجھ سے پیار تو بہت ہے، مگر میری پہلی بیوی خدیجہ کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہہ دیا، تذکروا من اعداد قریش حمراء صدقین، حضور کیا آپ اس بوڑھی عورت کی اکثر تعریف کرتے رہتے ہیں؟ اس سے بہتر بیوی اللہ نے عائشہ آپ کو عطا فرما دی۔ ان کے چہرے کی تو جھریاں بھی آ گئی تھی، چہرے منہ کے دانت بھی جھڑ چکے تھے، آپ کیا اس بوڑھی عورت کی اکثر تعریف کرتے رہتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ کے جواب پر سرکار ناراض نہ ہوئے بلکہ مسکرا کر کے جواب دیا، سبحان اللہ۔ اور کیا جواب دیا سنیو، نبی کا جواب تو سنو اور ذرا مسکرا کر آپ کو کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی نے مسکرا کر کے جواب دیا، اے عائشہ میں اس بیوی کی تعریف کیوں نہ کروں گا، اے عائشہ میں اس بیوی کی تعریف کیوں نہ کروں گا جس بیوی سے اللہ نے مجھ کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا فرما دی ہے۔ اس بیوی کی تعریف میں کیوں نہ کروں گا جس بیوی سے اللہ نے مجھ کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا فرما دی۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، سیدہ ظاہرہ، سیدہ ظاہرہ، سیدہ ظاہرہ، سیدہ ظاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھیں بڑا، جس کا آنچل نہ دیکھا ماحول میں ہر میں اس ردائے نصحت پہ لاکھیں بڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔